اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر تمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 275 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 276 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یمحق مٹاتا ہے، اللہ مٹاتا ہے، اللہ نابود کرتا ہے، بے برکت کر دیتا ہے، ربا سود کو، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی اور بڑھاتا ہے، یربی بڑھانا، برکت دینا، صدقات صدقہ کی جمع ہے، صدقات خیرات کو، اللہ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ اور اللہ لا یحب لا نہیں یحب پسند کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا، کل ہر ایک، کفارن ناشکرا، اسیمن گنہگار۔ یمحق اللہ ربا ویربی الصدقات، اللہ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ایک ناشکر گنہگار کو۔ اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ ہم مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں صدقات کا بیان، انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کس کس طرح سے خرچ کرنا، کیا کیا خرچ کرنا، کس کس کو دینا ہے، اس کا اجر کیا کیا ہے، ہر چیز۔ بیچ میں ہم پچھلی آیت پڑھ کر آئے سود کے بارے میں، اسی سود کا ذکر ہے، پیچھے سود کا حکم آیا کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی برکت نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سود کو برباد کرتا ہے، یعنی یا تو اسے بالکل غارت کر دیتا ہے یا سودی کاروبار سے خیر و برکت ہٹا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں دنیا میں بھی وہ تباہی کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں عذاب کا سبب، جیسے ہے کہ آیت میں قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ کہہ دیجئے کہ لا یستوی برابر نہیں ہے، الخبیث ناپاک، والطیب پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتا۔ گو تمہیں ناپاک کی زیادتی تعجب میں ڈال دے۔ جو ناپاک حرام چیز ہوتی ہے، حرام بہت زیادہ ہوتا ہے، تھوڑی سی محنت کر کے اور بہت سارا جو ہے وہ پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا، مال آپ کے پاس ہو جائے گا، لیکن اس میں کسی قسم کی برکت نہیں ہوگی۔ حلال بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور تھوڑا سا آتا ہے۔ کہ ایک اور آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد تعالیٰ ہے، باری تعالیٰ ہے کہ خباثت والی چیزوں کو تہہ بالا کر کے وہ جہنم میں جھونک دے گا، وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، سود دے کر جو مال تم بڑھانا چاہتے ہو وہ دراصل بڑھتا نہیں ہے۔ اسی واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت میں ہے کہ سود سے اگر مال میں اضافہ ہو بھی جائے لیکن انجام کار کمی ہی ہوتی ہے۔ مسند کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے، اناج پھیلا ہوا دیکھ کر پوچھا یہ غلہ کہاں سے آیا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ بکنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے دعا کی اللہ اس میں برکت دے۔ لوگوں نے کہا یہ غلہ گراں بھاؤ بیچنے کے لیے پہلے ہی جمع کر لیا تھا، پہلے سے جمع کیا تھا کہ جب اس کی بڑھے گی، اس کی قیمت بڑھے گی تو ہم بیچیں گے۔ پوچھا کس نے جمع کیا تھا؟ لوگوں نے کہا ایک تو فرخ نے جو حضرت عثمان کے مولی ہیں اور دوسرے آپ کے آزاد کردہ غلام نے۔ آپ نے دونوں کو بلوایا
اور فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا کہ ہم اپنے مالوں سے خریدتے ہیں اور جب چاہیں بیچیں، ہمیں اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں میں مہنگا بیچنے کے خیال سے غلہ روک رکھے اسے اللہ مفلس کر دے گا۔ یہ سن کر حضرت فروخ ٹھیک ہے تو فرمانے لگے کہ میری توبہ ہے، میں اللہ سے اور پھر آپ سے عہد کرتا ہوں کہ پھر یہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن حضرت عمر کے غلام نے پھر بھی یہی کہا کہ ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں اور نفع اٹھا کر بیچتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ راوی حدیث حضرت ابو یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ اسے جزام ہو گیا اور جزامی کوڑھ بنا پھرتا تھا، اسے کوڑھ کا مرض لگ گیا تھا۔ ابن ماجہ میں ہے جو شخص مسلمانوں کا غلہ غراں بھاؤ بیچنے کے لیے روک رکھے اللہ تعالیٰ اسے مفلس کر دے گا یا جزامی۔ پھر فرماتا ہے وہ صدقہ کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے صدقہ کے اندر۔ جس طرح تم لوگ اپنے بچڑوں کو پالتے ہو نا، اسی طرح سے یہ صدقہ جو دیا جاتا ہے صدقہ، اسی طرح سے وہ بھی اللہ کے ہاں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے جو شخص اپنے پاک کمائی سے ایک کھجور بھی خیرات کرے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے اس کو، پھر اسے پال کر بڑا کرتا ہے جس طرح تم لوگ اپنے بچڑوں کو پالتے ہو، اور اس کا ثواب پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے، اور پاک چیز کے سوا وہ ناپاک چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک کھجور کا ثواب حد پہاڑ کے برابر ملتا ہے، اور روایت میں ہے کہ ایک لقمہ مثل احد کے ہو کر ملتا ہے، احد جو پہاڑ ہے۔ پس تم صدقہ و خیرات کیا کرو۔ پھر فرمایا ناپسندیدہ کافروں، نافرمانوں، زباں زور اور نافرمان فعل والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صدقہ و خیرات نہ کریں اور اللہ کی طرف سے صدقہ و خیرات کے سبب مال میں اضافے کے وعدے کی پرواہ کیے بغیر دنیا کا مال دینار جمع کرتے پھریں اور بدترین اور خلاف شرع طریقوں سے کمائیاں کریں، لوگوں کے مال باطل اور ناحق طریقوں سے کھا جائیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ ان ناشکروں اور گنہگاروں سے اللہ کا پیار ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ان بندوں کی تعریف ہو رہی ہے جو اپنے رب کے احکام کی بجا آوری کریں، مخلوق کے ساتھ سلوک و احسان قائم کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہ قیامت کے دن تمام دکھ درد سے امن میں رہیں گے، کوئی کھٹکا بھی ان کے دل پر نہیں گزرے گا، بلکہ رب العالمین اپنے انعام و اکرام سے انہیں سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے حلال مال میں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو، ایسے سودی نظام کو، ہر اس تجارت کو جس میں ناحق بڑھوتری ہو اس کو منع فرمایا گیا ہے، اس میں بے برکتی کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی راہوں سے بچائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔